اس امام کی مخالفت کی آپ بات کرتے ہیں کہ ابو حنیفہ کی بات ہم نہیں سنتے؟ ارے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو وہی مسائل آپ کو بتائے ہیں کہ جو مسائل قرآن و سنت میں آپ کو نظر نہیں آتے۔ اگر آپ کو اتنا دعویٰ ہے تو آپ قرآن اور حدیث سے ثابت کر دیں کہ بھینس کا گوشت حلال ہے، قرآن حدیث سے ثابت کر دیں کہ بھینس کا دودھ حلال ہے، قرآن حدیث سے آپ پھر ثابت کر دیں کہ چائے جو صبح شام ہم پیتے چائے حلال ہے، آپ قرآن و حدیث سے ثابت کر دیں کہ چنے کی دال جو صبح شام ہم کھاتے ہیں چنے کی دال حلال ہے، آپ ثابت کریں۔ نہ قرآن میں اس کا ذکر نہ حدیث میں اس کا ذکر، تو دیکھو یہ مسئلہ جو ذکر نہیں ہے قرآن و حدیث میں، اس کا جواب کہاں سے ملے گا؟ یہ اب امام آیا، اب امام جو اجتہاد کرتا ہے، استنباط کرتا ہے، وہ قرآن و سنت میں اسی حکم کو نکال کر وہ اس حکم کو پیش کرتا ہے، فرمایا اب اجتہاد کر کے بتائے گا کہ ہاں گوشت حلال ہے بھینس کا، دودھ حلال ہے بھینس کا۔ تو دیکھو اب امام ابو حنیفہ کی فقہ نے آپ کے لیے بھینس کا گوشت حلال کیا ہے، امام ابو حنیفہ کی فقہ نے آپ کے لیے بھینس کا دودھ حلال کیا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ نے آپ کے لیے چنے کی دال حلال کی ہے، ورنہ آپ یہ چیزیں نہیں کھا سکتے۔ تو آپ اپنی زندگی سے فقہ حنفی کو نکالنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے گھر سے چائے کو نکالیں، کہ چائے کو کہے چائے بہن تیری چھٹی، آج کے بعد چائے نہیں پیئیں گے، اور چائے میں دودھ ڈالنے کا سوال ہی، چائے ہی نہیں پیئیں گے تو دودھ کہاں سے آئے گا، اور بھینس کا دودھ بھی نہیں پیئیں گے۔ کیا ایک ایسی بات آپ کر رہے ہیں جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اس لیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ تو وہی مسئلے بتاتے ہیں کہ جو قرآن سنت میں واضح نہیں ہے، جس کا حکم ہمیں نکالنا ہے۔ دودھ کے اندر اگر مکھی گر گئی، آپ حدیث پیش کر سکتے ہیں کہ دودھ کے اندر مکھی گر جائے تو اس کو ڈبو کو 2 مرتبہ پھینک دو، لیکن دودھ میں مکوڑا گر گیا تو کیا کریں، دودھ میں تتیا گر گیا تو کیا کریں، دودھ میں چیونٹی گر گئی تو کیا کریں؟ آپ قرآن کی آیت دکھائیں، ہمیں حدیث دکھائیں، پھر اس میں سے مکوڑا نکالیں باہر۔ کوئی حدیث نہیں، کوئی قرآن کی آیت نہیں۔ یہ تو ابو حنیفہ کا کمال ہے کہ وہ فقہ کا استنباط کر کے انہوں نے اس مسئلے کا حل بتا دیا کہ مکوڑا گر جائے تو تمہیں کیا کرنا ہے، مکھی گر جائے تو کیا کرنا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ فقہ کے آپ شب و روز محتاج ہیں، اور نعرہ یہ لگا دیا کہ ابو حنیفہ کی بات ماننا جائز نہیں ہے۔ نہیں، یہ فقہ وہی مسئلے بتاتے ہیں جو مسئلے واضح طور پہ قرآن و سنت میں موجود نہیں ہیں، یہ اس کا استنباط کر کے ان کے علل کو سامنے رکھ کے احکام نکال کے امت پر کی رہنمائی کرتے ہیں، اور امت کو بنا بنایا دین ہمیں مل جاتا ہے۔